بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک جوان کو دیکھا جو ظہر کی نماز میں بیٹھا ہوتا تھا آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے۔ ظہر کی نماز آغا بہجت کی بہت مشہور تھی، ہمیں بھی توفیق ہوتی تھی کہ ظہر میں کبھی کبھی حاضری ہو جاتی تھی۔ تو ظہر کی نماز میں کہا کہ میں نے دیکھا اس جوان، اس کا چہرہ، اس کے چہرے کا رنگ، اس کی کیفیت بہت ہی عجیب تھی۔ مجھے پھر وہاں بہرحال مسجد میں کسی نے بتایا کہ یہ ایک دفعہ نماز پڑھنے آیا تھا بس، اور یہ آتا کہاں سے؟ کہا یہ دوسرے شہر سے آتا ہے، روز 2 گھنٹے 1.5-2 گھنٹے گاڑی چلا کے، اور اس کا کام ہی یہی ہے، رستے میں ٹیکسی پہ مسافر سوار کرتا ہے، اس شہر تک لاتا ہے نماز کے لیے، ہر روز آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو مسجد، اور دوسرا پھر جو نماز پڑھا رہا اس کا نفس اتنا بلند ہے کہ آپ یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ آیت اللہ بہجت کی نماز دیکھیں کہ جیسے سجدے میں انسان چیخ مارتا ہے، جیسے واقعاً خدا کو دیکھ رہا ہے۔ خوب ظاہر ہے ہم زندگی میں کیسے ان ساری چیزوں کو قائم کرتے، جب کوشش کریں گے تو کچھ ہوگا۔ عزیزان محترم، تو بہرحال اپنی طرف سے جتنا ہو سکے کوآپریٹ کریں عملی طور پر۔ خدا نے اگر آپ کو صلاحیت دی ہے، اسکل دی ہے، اپنی کمیونٹی کو خود بلڈ کریں، باہر سے کوئی نہیں آئے گا، خود بلڈ کریں، خود بنائیں۔ اور جو ہے وہ اس لیے میں کہا کہ یہ مجالس ہماری جو ہیں یہ درسگاہ ہے، اور یہ سب کے لیے، اس میں کوئی سنی شیعہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے ہماری مجلسوں کو ہونا ہی ایسا چاہیے کہ جو آئے در حسین پہ وہ واپس نہ جائے۔ امام حسین کا در ایسا ہے کہ جو آیا واپس نہیں گیا۔ 4,500 ملائکہ امام کی مدن کے لیے آئے تھے کربلا، آج تک وہیں طواف کر رہے ہیں، گئے نہیں واپس۔ کیوں؟ امام حسین ہستی ایسی ہے عزیزان محترم۔ اسی لیے یہ مجلس کا تقدس، احترام بہت زیادہ ہے، بہت۔ اللہ آپ نے حسن سماعت کا مظاہرہ بھی کیا، اتنے دن تک باوضو آنا چاہیے آدمی کو، تاکہ خالی ہاتھ نہ جائے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو کہ روح کو پرواز دے گی۔ دنیا کی کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی یونیورسٹی روح کو پرواز نہیں دیتی۔ انسان دنیا کے کسی جگہ پر جا کر اپنے آپ پر، اپنے عمل پہ شرمندہ نہیں ہوتا اگر اچھا نہ ہو۔ یہی مجلس ہے، یہی مجلس بیدار کرتی ہے، یہی مجلس اٹھاتی ہے کہ میں کاش کربلا میں ہوتا، یا لیتنی کنت معکم، کاش میں ہوتا، میں بھی جان دے دیتا۔ یہی تو مجلس ہے، اور دنیا کی بتائیں کون سا انسٹیٹیوشن ہے ایسا؟ اس لیے یہاں پر ہمیں وہی کرنا چاہیے کہ جو ہمارے مراجع کرام کہتے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔